جو کربلا میں کردار ہے حضرت ابوالفضل العباس کا، جو مولا عباس کا، جو غازی عباس کا، جس کا ہم ماننے والے ہیں، آپ سب کے سب مل کر کے عباسی بن جاؤ کربلا میں۔ توجہ کیا، اور کچھ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم کربلا میں عباسی بن جاتے ہو تو امام حسین علیہ السلام نے تم سے راضی ہے، اور تم نے امام کو راضی کر دیا، تم نے امام کا تعاقب کیا، تم نے امام کی تعصی کی، امام کی راہ پر تم چلنے لگے۔ اب یہ راستہ بڑا مشکل ہے۔ میں یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے چند نوجوانوں سے یہ گزارش کر دوں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو ابوالفضل العباس کو جانتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جس نے ابوالفضل العباس کو ریڈ کیا ہے، ان کو پڑھا ہے، ان کی زندگیوں سے آشنا ہے؟ توجہ سے عزیز اور دوستو، اگر ہمارے جوان کو پوچھا جائے، اگر ہمارے اسکالرز کو پوچھا جائے، اگر ہمارے بڑے سے بڑے پوسٹ والے کو بھی پوچھا جائے، اگر ہمارے آزادات جو شفاف قسم کے آزادار ہیں ان سے بھی سوال کیا جائے کہ ابوالفضل العباس کی زندگی سے آپ کتنا آشنا ہے، میرے عزیز اور دوستو جواب منفی میں، جواب صفر میں آئے گا۔ ایک کتاب بھی اب تک نہیں پڑھی ہے، ایک کتابچہ بھی اب تک نہیں پڑھا ہے، ایک مقالہ اور آرٹیکل بھی ہم نے ابوالفضل العباس کا ہم نے ریڈ نہیں کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو یہاں کھڑا ہو کر کے میں اس کو 1000 روپے نہیں ہے، نہیں توجہ کیا حضرات نے نہیں پڑھا ہے، مولانا کو سنا ہے۔ اب مولانا صاحب نے بچہ بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، بزرگ بھی ہے، حالات کا بھی تقاضا کیا جاتا ہے، تو مولانا آپ کو نہیں بتا پائیں گے کہ کتنا ابوالفضل العباس کسے کہتے ہیں۔ توجہ کیا، لہٰذا ہمیں اس ٹریڈیشنل عزاداری سے نکلنا ہے، اس رسمی عزاداری سے باہر آنا ہے۔ اب وہ چیزیں جو کربلا ہم سے طلب کرتی ہے، ایک ایک کر کے اس کا پیچھا کرنا ہے، اس کا تعاقب کرنا ہے، اسے ڈھونڈ نکالنا ہے۔ ایک کربلائی جوان کے لیے واجب ہے کہ وہ ابوالفضل العباس کا پرچم اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے ابوالفضل العباس کو پڑھ لے کہ یہ کون آقا ہے، یہ کون مولا، یہ کون تھے، انکار کردار کربلا میں کیا تھا۔ توجہ کیا، لہذا ہم بڑے فخر سے، اور ہم قوم حسینی ہیں، ہم ابوالفضل العباس کا پرچم اٹھاتے ہیں۔ ہمارے اوپر واجب بھی ہے کہ ہم ابوالفضل العباس کو پڑھیں۔ امام حسین علیہ السلام دور کی اور بہت عظیم ہستی کا نام ہے، ابوالفضل العباس کو پڑھیں۔ یہ کون عباس ہیں؟ ابوالفضل العباس کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ چونکہ میری نظر یہاں پر دور دور تک جوانوں کے اوپر پڑ رہی ہے۔ توجہ کیا، کوئی تیاری نہیں، کوئی مناسبت لے کر کے میں موضوع لے کر کے یہاں نہیں آیا۔ جب جوان دکھتے ہیں تو اسی موضوع اور مناسبت سے آپ کی خدمت سے کر رہا ہوں۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ابوالفضل العباس کی سانحہ حیات کو، زندگی کا مطالعہ کریں، کون ہیں، کیوں انہیں اتنا بڑا مولا حسین علیہ السلام کا سہارا اور سہارس ہے ابوالفضل العباس۔ توجہ کیا، ان کے اندر جو سب سے بڑی صفت ہے، 2-3 صفات گنوں اور آپ کی زحمت میں ختم کروں گا۔ سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ، میں پہلے یہ چیز بیان کر دوں کہ وہ احساس ذمہ داری رکھتے ہیں۔ توجہ کیا، ابوالفضل العباس کی سب سے اہم ترین خصوصیت یہ ہے، صفت یہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کو پسند ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں، جو ایک آقا اور مولا کو پسند ہے، جو ایک معصوم کو پسند ہے، وہ کیا ہے؟ احساس مسئولیت، احساس ذمہ داری۔ توجہ کیا، اگر ایک ابوالفضلی جوان احساس ذمہ داری نہیں رکھتا وہ ابوالفضلی ہو نہیں سکتا۔ توجہ کیا، احساس ذمہ داری کا احساس رکھنا۔ جوان ہوئے تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں، کربلا میں پہنچے تو احساس ذمہ داری ہے۔ توجہ کیا، ہر لمحہ مولا کی آنکھوں کے اشارے کے اوپر ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، مولا کی آنکھوں کے اشارے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کہا ہم خیام کو نہر فرات پہ لگائیں گے، لگا دیا، ابوالفضل العباس موجود ہیں۔ جب حکم ہوا مولا حسین علیہ السلام کا، نہیں ابوالفضل العباس خیمے وہاں سے ہٹانے ہیں، پوچھا نہیں، سوال نہیں کیا، تحقیق نہیں، جستجو نہیں، تنقید نہیں، میں ہاشمی جوان ہوں، میرا خون جوش کرتا ہے، میری غیرت اجازت نہیں دیتی، چشم مولا۔ توجہ کیا، یہ غیرت نہیں ہے، یہ جوش ہاشمی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عباسی نظریہ ہے، عباسی طریقہ ہے کہ جو ہمیں کربلا نے عطا کیا ہے۔ توجہ کیا، اب اگر
کوئی ابو الفضل العباسی جوان آ کر کے کہے دین کچھ کہتا رہے، اسلام کچھ کہتا رہے، عالم کچھ کہہ رہے، فقیہ کچھ کہتا رہے، لیکن میری غیرت اجازت نہیں دیتی، یہ ہاشمی جوان، توجہ کیا، یہ ہاشمی جوان نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاشمی جوان وہ ہو سکتا ہے کہ جو جس کا اشارہ ابو الفضل العباس کے اشارے مطابق ہو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ احساس مسئولیت، ذمہ داری کا احساس۔ دوسری چیز آپ حضرات سب کو علم ہے، جوانوں کو علم ہے، ابو الفضل العباس کی سب سے بڑی خصوصیت ایک یہ ہے وفاداری۔ توجہ کیا، وفاداری اسی ذیل میں آتی ہے۔ کتنے وفادار ہیں، ان کو امان نامہ بھی مل چکا ہے، کہا عباس اپنی جان بچا لو، مولا حسین علیہ السلام نے اجازت نامہ بھی دے دیا ہے، عباس اپنی جان بچا لو۔ توجہ کیا حضرات نے، تاریخ میں کہیں ڈھونڈ کر کے لائیں کہ عباس کی وفاداری میں ایک ذرا کوتاہی نظر آئی ہو۔ توجہ کیا، ہاتھ میں تلوار، قبضے میں تلوار کے ہاتھ ڈال کر کے کبھی زینب کے دروازے پہ کھڑے ہیں، کبھی حسین کے دروازے پہ کھڑے ہیں، باقی سب آرام کر رہے ہیں، کوئی عبادتوں میں مشغول ہے، عباس خیموں کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ توجہ کیا، خیموں کا طواف کر رہے ہیں، عباس کی نظر ہر طرف چلی جا رہی ہے، اور پوری کربلا کی سیاست عباس کی آنکھوں میں، پوری کربلا کا نقشہ عباس کی آنکھوں میں۔ توجہ کیا، آج کا جوان اگر ایک عباسی جوان نہ بن پائے تو وہ کربلا کی حفاظت کیا کر پائے گا، وہ کربلا کو اگلی نسل تک کیا منتقل کر پائے گا، وہ کربلا سے کیا درس حاصل کر پائے گا۔ اگر ایک جوان بڑا تھکا ماندہ بڑی مشکل سے آ کر کے عزا خانے میں بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو بڑی ذمہ ماننے لگے کہ بس کافی ہو گیا، امام حسین علیہ السلام کے لیے چند آنسو بہا لیے۔ توجہ کیا، ہم سے زیادہ تو سید الساجدین روئے ہیں، ساری زندگی انہوں نے کیا ہے، تو انہیں تو جنت کا زیادہ دعویدار ہو جانا چاہیے کہ بھئی امام زین العابدین جنت میں زیادہ جائیں گے، انہیں اعلیٰ مقام ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر رونا ہی جنت دلواتا تو ہم سے زیادہ رونے والے موجود ہیں۔ توجہ کیا، نہیں حضور دوستو، یہاں کربلا میں آ کر کے ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، عاشورہ میں بیٹھ کر کے، عزا خانوں میں بیٹھ کر کے ذمہ داریاں بن جاتی ہیں۔ جب آپ نے انتخاب کیا ہے کربلا کو، آپ نے چن لیا ہے کربلا کو، آپ کو اللہ نے منسوب کر دیا ہے عزا سے، تو لہٰذا یہ ذمہ داریاں بھی قبول کرنا پڑیں گی۔ ایسا نہ ہو کہ کل ہمیں یہی عزاداری ہمارے کام نہ آئے، ہمیں نہ بچا پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ذمہ داری کا احساس نہ کیا ہو۔ بس ابو الفضل العباس کی دوسری صفت یہ تھی کہ وہ وفادار ہیں اور اتنا عظیم مقام حاصل کر رہے ہیں کہ عزیزوں اور دوستو، کائنات میں اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جملہ میں اتنی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پوری روایات میں، پوری تاریخ میں وہ صفت جو ابو الفضل العباس کے لیے بیان کی گئی ہے وہ کسی بھی شخص کے لیے بیان نہیں کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بھائی، میرے آقا، یعنی روایت امام سجاد علیہ السلام کی ہے، فرماتے ہیں کہ ابو الفضل العباس کو جنت میں وہ مقام حاصل ہوگا، وہ توجہ سے اس جملے کو میں جوانوں کی خدمت میں خاص طور سے، وہ مقام حاصل ہوگا کہ جس کے اوپر سارے شہداء رشک کریں گے۔ بھئی یہ بڑا جملہ ہے، شہداء ایک عظیم مرتبے کا نام ہے، شہید ایک بہت بڑے مرتبے کا نام ہے، شہادت اس مرتبے کا نام ہے کہ جس کی تمنا انبیاء کرتے ہیں، جس کی تمنا اوصیاء کرتے ہیں، جس کی تمنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرتے ہیں، جس کی تمنا امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں۔ شہادت بڑے درجے کا نام ہے، فرمایا شہید شہداء عباس کے اوپر رشک کریں گے۔ بھئی ایک عام آدمی کا بھئی مقابلہ ہوتا ہے، ایک تاجر کے ساتھ ایک غریب آدمی، تاجر اس کے پاس دولت ہے، غریب آدمی تو اس کے اوپر رشک کرے گا۔ عالم ایک جاہل آدمی ایک عالم کے اوپر رشک کرے گا، بھئی اس کے پاس علم نہیں، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس دولت نہیں، اس کے پاس دولت ہے۔ جب موازنہ نہیں ہوتا تو وہاں رشک ہوتا ہے، جب موازنہ
ہو، یعنی وہاں سے افضلیت بھی ثابت ہو. انبیاء جو شہید ہوئے ہیں وہ افضل ہیں ابوالفضل العباس سے، لیکن جملہ معصوم کا کہتا ہے کہ نہیں، ابوالفضل العباس کو ایسا مقام حاصل ہے کہ جس پر شہداء بھی رشک کریں. توجہ کیا، میں یہ مقام اس لیے آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ کربلا سے یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے، اسی عزا خانے سے یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جس کے اوپر شہداء بھی رشک کریں. ایک اور صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. شہداء رش کریں گے. میرے چچا عباس کو جنت میں 2 بال اور پر مل جائیں گے کہ جن کے ذریعے سے وہ ہر مقام پر جہاں جانا چاہیں گے اڑ کر کے چلے جائیں گے. توجہ کیا عزیزو اور دوستو، یہ کربلا کے اس جوان کا نام ہے جو جس کی عمر اس تاریخ میں اگر بہت زیادہ غور کر کے ڈھونڈ کر کے نکالیں گے 35 سال سے بڑی نہیں. اٹھائیں تواریخ کی کتابیں، ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے 50 سال کے لوگ بھی ہیں. توجہ کیا، ابوالفضل العباس اس جوان کا نام ہے کہ جس کی عمر صرف 35 سال ہے، 35 سال سے اوپر نہیں ملیں گے. یہ اس جوان کا مقام ہے کہ جس کے اوپر شہداء رش کریں گے جنت میں. توجہ کیا، یہ کیا جا سکتا ہے، یہ چیزیں ہمیں بھی ملی ہیں، لیکن کب؟ کہ جب ہم اپنے اندر اس کربلا کے ذریعے سے اپنے زنگ آلود دلوں کو دھوئیں، گناہ آلود قلوب کا ہم زنگار صاف کریں، عقل اور شعور کو کربلا کے ذریعے سے جلا بخشیں. ہمارے اوپر واجب ہے کہ اگر یہ فرش عزا ہمیں عقل و شعور نہیں بخشتی، ہمیں واپس اسی پرانی روایات کے اوپر واپس لاتی ہے، تو مجمع کو اوپر آنا چاہیے، باہر آنا چاہیے، روایات میں نہیں رہنا چاہیے، رسم اور عادات میں نہیں رہنا چاہیے. کربلا شعور کا نام ہے، کربلا رسم اور عادت کا نام نہیں ہے. توجہ کیا، اگر ہم پھر بھی اسی رسم و رواج میں بیٹھے رہیں گے تو کربلا ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. کربلا ہمیں واپس اسی کہکرائی ظلمت میں لے جائے گی کہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ایک امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ایسا فعل انجام دے دیتا ہے جو بے شعور ہے، جس کا کائنات میں کہیں پر کوئی عقل سلیم اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے. لہذا واجب ہے کہ ایک حسین کے ماننے والے سے ایک غیر عاقل فعل سرزد نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم اتنا اپ گریڈ ہو، کم سے کم کربلائی اتنا تو اوپر اٹھے، کربلائی لوگ اتنا تو اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیں کہ بے شعور فعل انجام، غیر عاقلانہ فعل انجام نہ دے. کربلا ہمیں عقل بخشتی ہے، شعور بخشتی ہے. توجہ کیا، امام حسین علیہ السلام کا یہ ساتھی جو ابوالفضل العباس ہے، ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. اور تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور آخری جملہ ہے چونکہ وقت زیادہ ہے اور آپ تھکے ہوئے ہیں، مطیع اور فرمان بردار آقا. تیسرا جملہ جو ہے، بس 2 صفات میں بیان کر چکا ہوں. وفاداری عباس، مسئولیت اور احساس ذمہ داری. تیسری چیز مطیع اور فرمان بردار. ہر لمحہ عباس کا مطیع اور فرمان بردار. توجہ کیا، جب کسی کو آقا مان لیا، جب کسی کو سرور مان لیا، جب کسی کے اوپر ایمان لایا، جب کسی کے اوپر ایقان رکھتے ہو، تو جب کسی کو امام مانتے ہو، توجہ کیا، اب اس کو فالو کرنا ہے، اس کو عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ اس کی بات کو بھی ماننا ہے. دعویٰ کافی نہیں ہوتا ہے. بس کربلا ہمیں آئینہ دکھاتی ہے. کربلا ہمارے لیے، کربلا میں وہی آ سکتا ہے کہ جو دعوے دار نہیں ہوتا بلکہ عملی فنکار ہوتا. بس آپ کو سامنے نظر آئے گا جہاں جہاں عمل نہیں وہاں وہاں کربلائی نہیں. جہاں جہاں عمل سے کھوٹا ہے عزادار، جہاں جہاں نماز نہیں پڑھ سکتا عزادار، اور جو منبر سے یہ درس بھی دے وہ بھی کربلا کا ہمدرد نہیں ہے. جو یہ کہے کہ کربلا آپ کو جنت میں لے جائے گی بنا نماز کے، حرام کام انجام دینے سے. توجہ کیا، عقل کے ساتھ جڑتی نہیں.